محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، یعنی نماز قائم کرو اور اپنے رب کے نام کی قربانی کرو۔ قربانی کی شرعی حیثیت مختلف حوالے سے ہے۔ مثلا اگر کسی نے منت مانی تو ایسی صورت میں اسے اب قربانی کی منت مانی ہے تو قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے، حج تمتع یا حج قران کی نیت کر کے حج کرتے ہیں تو ان پر شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایام النحر یعنی قربانی کے دنوں میں اگر کسی میں چند شرائط پائی جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا۔ کافر پر جب تک وہ مسلمان نہ ہو اس پر کوئی بھی شرعی حیثیت یا کوئی بھی احکام شرعی نافذ نہیں ہے۔ عاقل ہونا، مجنون دیوانے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہونا، بالغ کی ایج یعنی اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کی ایج 12 سے 15 سال تک اور لڑکی پر 9 سے 15 سال تک یعنی یہ بالغ ہونے کی عمر ہے۔ اس دوران اگر بلوغت کے آثار واضح ہو جائیں تو وہ بالغ بچہ یا بچی کہلائیں گے۔ اگر نہیں ہوتے تو کم از کم حد جو ہے وہ 15 سال تک ہے۔ بالغ پر قربانی واجب ہے۔ مقیم ہونا یعنی قربانی کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، یعنی اگر کوئی مسافر ہے، ایسا مسافر جس نے جو تقریباً 92 کلومیٹر تک جائے اور اس نے اگر 3 دن کا قیام ہے یا 5 دن کا ہے یا 10 دن کا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسافر کہلائے گا۔ لیکن اگر کسی نے سفر کیا 92 کلومیٹر سے زیادہ یا اتنا تو ایسی صورت میں اگر اس نے 15 دن کی نیت کی کہ میں 15 دن تک وہاں سفر کروں گا تو وہ بندہ مقیم کہلائے گا۔ بہرحال مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب حیثیت ہونا، صاحب استطاعت ہونا۔ صاحب استطاعت یعنی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر کسی بھی شکل میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے کسی چیز پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ذوالحجہ کو اگر کسی کے پاس اتنی رقم یا ایسی چیز موجود ہے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا آج کے ریٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو تقریباً 80,000 85,000 تک 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں رقم موجود ہے تو قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں 2 فریجیں ہیں، ایک فریج اس کی ضرورت کی ہے، دوسری حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں 2 AC ہیں یا کسی کے پاس موبائل فون، لیپ ٹاپ یا اس طرح کی چیزیں اپنی ضرورت سے زیادہ ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا کسی نے پلاٹ وغیرہ یا کوئی ایسی جگہ لی ہوئی ہے کہ فیوچر میں اپنے بچوں کا مکان بنائیں گے یا کچھ کریں گے لیکن وہ جگہ موجود ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔
اسی طرح علماء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر گھر بڑا ہے اور اس کا ایک پورشن بالکل خالی ہے، یعنی کہ اس کے چند کمرے آپ کے استعمال میں نہیں، وہ ہر وقت بند رہتے ہیں، تو ان پر بھی ایسی صورت میں وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہیں، اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کپڑے، ایسے کپڑے جو نہ گرمی میں استعمال ہوتے ہیں نہ سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، خصوصی طور پر جیسے برائڈل ڈریس وغیرہ یا میک اپ کا سامان یا اسی طرح کی چیزیں جو ضرورت کی نہیں ہیں، وہ پڑی ہوئی ہیں سالہ سال سے اور پڑی ہی رہتی ہیں، یا ایسے ڈیکوریشن پیس جن کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ بھی کسی کے گھر میں حاجت اصلیہ سے زیادہ ہیں، یعنی لہنگا پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ پہنا ہوا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی جو ہے وہ لازماً کرنی چاہیے جس پر واجب ہے۔ عمومی طور پر عوام الناس میں یہ مشہور ہے اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ بھئی ہر دفعہ ایک دفعہ ابو کے نام کی ہو گئی قربانی، ایک دفعہ امی کے نام کی ہو گئی، دوسری دفعہ جی بھابھی کے نام کی کر لیتے ہیں یا بھائی کے نام کی۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے صاحب استطاعت یا یہ شرائط کن کن میں پائی جاتی ہیں، کن کن کے پاس اتنی مقدار میں چیزیں یا مال موجود ہے۔ اب ایک گھر میں اگر 5 لوگ اس شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ان 5 کے 5 پر قربانی واجب ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ صرف ہر بار والد یا والدہ ہی کے نام پر قربانی کی جاتی ہے، بچوں کے نام کی، یعنی بالغ بچے جو کماتے ہیں یا بالغہ بچیاں جن کے پاس اپنی اتنی سیونگ ہے، وہ جاب کرتی ہیں، ان کے نام کی قربانی نہیں کرتی، وہ خود نہیں کرتی یا نہیں کی جاتی۔ یہ بالکل غلط ہے اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کسی کو مسئلہ بتایا جائے تو آگے سے اگر یہ جواب ملے کہ بھئی یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ علم کی کمی اور کم فہمی ہے۔ تو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم اس طرح کے مسائل سے دور ہوتے ہیں اور غلط راہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دینی علوم کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ان پر قربانی واجب ہے، کیا ان میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو وہ ضرور قربانی پڑے۔ اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کوئی شرعی فقیر ہے کہ اتنا مال نہیں ہے لیکن اس کا شوق ہے، وہ قربانی لے آیا لیکن اس پر واجب نہیں ہے، لیکن وہ قربانی لے آیا اور اس نے قربانی کر لی، تو ایسی صورت میں قربانی سنت کہلائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر صاحب حیثیت کو دینی امور کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر صاحب استطاعت کو جن جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔